السلام علیکم، میزبان ہے جاوید کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن۔ 22 دسمبر 2024 مطابق 19 جمادی الثانی 1446 ہجری بروز اتوار۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ سردیوں کے بادشاہ چلے کلان کی آمد، وادی میں ریکارڈ ساز ٹھنڈ نے لوگوں کو کپ کپا دیا۔ سری نگر میں -8.5 ڈگری کے ساتھ ایک صدی کے دوران ماہ دسمبر میں تیسری سرد ترین رات درج ہوئی۔ شبانہ سردیوں کے زور کے بیچ میں جھیلی ڈل کی سطح اور دیگر آبی ذخائر منجمد۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں ہلکی برف باری کی پیشن گوئی۔ سال 2024-25 کے لیے بجٹ۔ وزیر خزانہ نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے نمائندوں سے بات کی۔ مشاورت ٹیکس اصلاحات پر بات چیت کے لیے اچھا پلیٹ فارم تھا، کافی مہارت حاصل ہوئی۔ ون نیشن ون الیکشن پر ایک بحث باقی، اسے پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ کئی ریاستوں میں بھی پاس کرنے کی ضرورت۔ عمر عبداللہ۔ جموں یونیورسٹی کے لیے A++NAAC گریڈ کی منظوری۔ لیفٹیننٹ گورنر کی مبارکباد، کہا ادارے نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا۔ ٹیکسٹائل پر GST میں 28% کے مجوزہ اضافہ انتہائی تشویشناک۔ اس سے کشمیر کے شاندار فنی ورثے بشمول شالوں اور دستکاروں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ اس مسئلے کو حل کریں اور خطے کی روایتی صنعتوں کی حفاظت کریں۔ محبوبہ مفتی۔ کشمیر کے لوگوں کو کافی دکھتے ہیں، جیسے بجلی کے حوالے سے میٹر لگنے کے باوجود بھی جو بجلی کے حالات بہت خراب ہیں۔ اوپر سے یہ جو ریشن BPL ریشن کوئی 1.5 لاکھ لوگوں کا منسوخ کیے گئے کارڈز، اس وجہ سے بھی لوگوں کو بہت دقت ہے۔ مگر آج میں کسی اور مدعے پہ بات کرنا چاہتی ہوں، جس میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، جو 2-3 پروجیکٹس بن رہے ہیں، چاہے ریلوے کا پروجیکٹ ہو، چاہے رنگ روڈ ہو، چاہے راجوری بارہمولہ روڈ کی بات ہو، تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو ہماری بیک بون ہے جموں کشمیر کی، وہ ہارٹی کلچر ہے۔ اس کی زد میں باغات آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں خدا نخواستہ ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو ایسے میں میری گزارش ہے وزیر اعلیٰ عمر صاحب سے کہ اس میں وہ مداخلت کریں، کیونکہ یہ جو 30 سیٹلائٹ ٹاؤن شپس بن رہے ہیں، بستیاں بن رہی ہیں، وہ بھی ہماری جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس پہ بن رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا ایک نقصان تو ہے ہی، پر یہ بھی پتہ کریں کہ یہ کس کے لیے بن رہی ہے، یہاں کون بسنے والے ہیں، کیونکہ لوگوں کے دماغ میں اس کو جو پوری دنیا میں چل رہا ہے، جیسے آپ نے دیکھا گولان ہائٹس پہ، اسی طرح اپنے غازہ میں دیکھا کیا ہو رہا ہے، کس طرح وہاں کی آبادی کو کم کیا جا رہا ہے، تو یہاں بھی لوگوں کے ذہنوں میں خدشات ہیں کہ یہ 30 ٹاؤن شپس کس کے لیے بن رہی ہیں۔ تو میں چاہوں گی عمر صاحب اس کے بارے میں بات کریں، بتائیں کون بن رہے ہیں۔ اور دوسرا، ابھی جو حال ہی میں اعلان ہوا ہے کہ جو ہمارے ہینڈی کرافٹس ہیں، ہمارے شال ہے، اس پہ GST 28%۔ دیکھیے، پہلے ہمارے پاس شاہتوت ہوتا تھا، جو جموں کشمیر کے لوگوں کی پہچان، ہماری وراثت۔ تو جب عمر صاحب BJP سرکار میں منسٹر تھے اور مینیکا گاندھی جی بھی وہاں منسٹر تھی، کامرس منسٹر، تو اس وقت بین لگایا گیا۔ حالانکہ وہ بین جموں کشمیر کو اپلائی نہیں کرتی تھی، مگر اس کے باوجود عمر صاحب نے اس بین کو یہاں اپلائی کروایا اور شاہتوت بین ہو گئے، جس کے ساتھ ہمارے ہزاروں کاریگر کام کرتے تھے۔ وہ خود بخود، وہ خدا نخواستہ، وہ صنعت ہی ختم ہو رہی۔ اب ہمارے پاس شالز ہیں، اور جو کشمیری شال ہے پوری دنیا میں کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ ہماری وراثت ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کی وراثت ہے۔ اگر یہ 28% GST اس پہ برقرار رہا تو یہ صنعت بھی مر جائے گی۔ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہو، ہماری صنعت، ہماری ہینڈی کرافٹس، ہمارے شال ہیں، اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہو، تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ تو میری گزارش ہے عمر صاحب سے، اس میں وہ مداخلت کریں اور دیکھیں کہیں خدا نخواستہ یہ سازش تو نہیں ہو رہی ہے کہ جموں کشمیر کی جو معیشت ہے، چاہے وہ ہارٹی کلچر نے زندہ رکھا ہے اس کو، یا ہینڈی کرافٹس نے، اس کو ختم کر کے خالی ٹورزم کے اوپر ہم کو لاکہ کھڑا کر دیں، تاکہ جس وقت چاہے دلی والے ٹورزم کو چلنے دیں، جس وقت چاہے بند کر دیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ کشمیر کے لوگ، جموں کشمیر کے لوگ بھیک مانگنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے۔
ابھی تو باہر کی ریاستوں سے لوگ یہاں مزدوری کرنے آتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہارٹیکلچر اور ہینڈی کرافٹس کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، اور یہاں کی سرکار جو ہے اس کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے، اور یہ سیٹلائٹ ٹاؤن کس کے لیے بن رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے۔ کشمیر کو ملک کے دیگر حصوں سے ریل رابطہ جوڑنے کے لیے تیاریاں آخری مرحلے میں۔ اگلے سال 5 جنوری کو حتمی معائنہ کے بعد کٹرا سری نگر ریل سروس کی شروعات کی تاریخ طے ہوگی۔ توقع ہے کہ اس ریل لنک پر کشمیر سے براہ راست دہلی کے لیے پہلی ٹرین وندے بھارت ایکسپریس سروس چلے گی۔ جمہوریت میں انتخابات ایک تہوار، ووٹ ڈالنا لوگوں کی سب سے بڑی طاقت، یہ طاقت ہمیں ڈاکٹر امبیڈکر نے آئین کے ذریعے دی۔ پنجاب میں شان سے کمل کھلے گا، ترن چگ۔ ٹینک پورہ حادثے کے بعد ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے درخواست دہندگان کی تعداد میں نمایاں اضافہ۔ سڑکوں پر حفاظت سب سے اہم، ہر ایک کو ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کی ضرورت۔ موسم سرما کے دوران احتیاط سے گاڑیاں چلانے کی ضرورت، غیر ضروری طور پر سفر سے گریز کریں۔ ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر کشمیر۔ مسافروں کی آسائش کے لیے جدید سہولیات سے لیس الیکٹرانک سمارٹ سٹی بسوں نے منظری نامہ کو بدل دیا۔ گزشتہ 13 ماہ کے دوران 11.5 کروڑ روپے کی کمائی ہوئی۔ 61 لاکھ سے زیادہ مسافروں نے بسوں میں سفر کیا۔ اب 16 روٹس پر چلنے والی 100 الیکٹرانک بسیں، ان میں سے 75 9 میٹر کی جبکہ 25 12 میٹر والی بسیں ہیں۔ جموں کشمیر میں سائبر جرائم کے معاملات میں سال رواں کے دوران کافی اضافہ درج۔ روک تھام کے لیے سائبر پولیس کی جانب سے عوام میں بیداری بڑھانے کے لیے کوششیں تیز۔ سال 2024 میں 577 شکایات موصول، 30 FIR درج، 31 گرفتار۔ اونتی پورہ میں المناک سڑک حادثہ، رونما 22 سالہ نوجوان لقمہ اجل۔ سنگم بجبہاڑا میں پیٹرول پمپ پر کام کرنے والے شہری کو مردہ پایا گیا۔ آن لائن طریقہ کار سے عوام کو لوٹنے والوں کے لیے سائبر پولیس کلگام کی کارروائی۔ دھوکہ دہی میں 11,09,565 روپے برآمد، 30 گمشدہ یا چوری شدہ موبائل فون برآمد کیے گئے۔ آخر میں یہ خبر کہ سم کارڈ کے غلط استعمال کو روکنے اور عوام کی حفاظت کو بڑھانے کے لیے ایک اہم قدم۔ اننت ناگ پولیس نے سم فروشوں کا ضلع بھر میں معائنہ کیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔